قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مہمانان کرام، میں آپ کو جامعہ کی طرف سے، جامعہ کے انتظامیہ، اساتذہ، طلباء کی طرف سے دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اپنی قیمتی مصروفیات، مشغولیات کو چھوڑ کر جامعہ کی ایک چھوٹی سی فون پر دعوت پر اتنے دور دراز سے اور قریب سے بھی اپنے وقت کو نکال کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا آپ کو اپنی شایان شان نیک بدلہ عطا فرمائے۔ معزز حضرات، آپ کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، حافظ عالم بن رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی، دنیا آخرت کی نیک بختی کی بات ہے۔ میں نے جو آپ کو حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ ہم لوگ اگر کسی بچے کو پڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، جھکاشی کرتے ہیں کہ بابا تم کو کون پڑھاتا ہے، تو بچہ کہتا ہے میرے ابا پڑھاتے ہیں، کوئی کہتا ماموں پڑھاتے ہیں، کوئی کہتا چچا پڑھاتے ہیں۔ اور آپ جب پوچھتے ہیں کہ تم کو کون پڑھاتے ہیں تو وہ بچہ بتاتا ہے امک حضور پڑھاتے ہیں، امک حضور پڑھاتے ہیں۔ معلوم ہوا پڑھانے والے جس طرح اساتذہ کرام ہیں، اسی طرح پڑھانے والے گارجین حضرات بھی ہیں۔ جس طرح سب سے بہترین طبقہ پڑھانے والے اساتذہ کرام، علماء کرام ہیں، اسی طرح سب سے بہترین طبقہ وہ گارجین حضرات بھی ہیں جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلا رہے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ گارجین ایسے ہوں جو خود پڑھے لکھے نہ ہوں، پھر بھی وہ اپنے بچے کو حافظ عالم بنا رہے ہیں، تو گرچہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن وہ بہت سمجھدار، بدھی مائنڈ والا مانوش ہے، بہت عقل مند مانوش ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی، گجرات میں ایک قوم ہے بھرواڑ، بھیڑ بکری وہ لوگ پالتے ہیں۔ ہمارے اس دیار میں جس طرح گاچھ فقیر ایک قوم ہے، اسی طرح سے وہ قوم، ان کا کہیں گھر باری نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بکری بھیڑ لے کر اس جنگل میں، اس جنگل میں، اس علاقے میں گھومتے رہتے ہیں۔ تو ایک آدمی اسی میں سے کسی مدرسے میں پانی پینے کے لیے گیا، ایک چھاتروں اس کو پانی پلایا، ہینڈ پمپ جو ہے چلا کر۔ تو اس نے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں کے ہو؟ کہ امک جگہ کے اور فلاں جگہ کے ہیں۔ کہا کہ میرا بیٹا بھی تمہارے طرح ایک ہے، اگر ہم ان کو یہاں پڑھائی کے لیے دیں گے تو وہ داخلہ ایڈمیشن ہوگا۔ کہا ہمارے حضور سے ملاقات کر لیجئے۔ حضور سے ملاقات کیا، بات چیت کیا، حضور نے کہا لے آؤ۔ تو وہ جو ہے لا کر اپنے بچے کا ایڈمیشن کر دیا۔ وہ بچہ پڑھ لکھ کر بہت بڑا آدمی بن گیا، وزیر اعظم بن گیا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد ان کا جو بابا تھا وہ وہی بیل بکری اور بھیڑ دمبا چراتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ٹیلی گرام کیا بیٹا کو، مثلا دلی میں ان کا بیٹا ہے، کہ تم سے ملاقات کے لیے فلاں دن ہم فلاں ٹرین میں پہنچ رہے ہیں۔
تو ان کا بیٹا نے اپنے دوستوں کو بتایا، یہاں تک کہ بادشاہ سلامت کو معلوم ہو گیا۔ تو بادشاہ سلامت نے اپنے دربار کو سجایا کہ ہمارے وزیر کے بابا ہمارے بھی بابا ہیں، اور دربار سے اسٹیشن تک پورا راستہ کو پورا سجایا، اور بادشاہ بھی بہت سے منسٹر وزیر اسٹیشن پر گئے وزیر اعظم کے ابا کے استقبال میں، مگر وزیر اعظم کے ابا جب ٹرین سے اترے، لوگوں کی نگاہ فرسٹ کلاس کی طرف تھی کہ فرسٹ کلاس کے ڈبے سے، اے سی ڈبہ اس زمانے میں نہیں تھا، فرسٹ کلاس ڈبے سے وہ اتریں گے، فرسٹ کلاس ڈبے سے سب اتر گئے، لیکن وزیر صاحب کے بابا اس سے نہیں اترے۔ پھر اچانک وزیر اعظم نے کہا کہ او میرے ابا جو ہے جنرل ڈبہ سے اتر رہے ہیں، اور وزیر صاحب دوڑ کے جانے لگے۔ بادشاہ نے پوچھا کون ہے تمہارے بابا؟ کہا وہ ہیں میرے بابا۔ ان کے بابا لاٹھی ایک لٹکا لیے تھے، اس میں ایک جھولا تھا، اور پاؤں کا چپل بھی اسی میں گھسا لیے تھے، ایک چھاتا دوسرے کندھے میں لٹکا لیے تھے۔ تو بادشاہ کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ تمہارے بابا تو بہت بے وقوف آدمی معلوم ہوتے ہیں، پاؤں کا چپل ان کے جو ہے کندھے پر۔ تو وزیر صاحب نے کہا بادشاہ سلامت، اس کا جواب بعد میں دوں گا۔ دوڑ کے گیا، چپل لیا، بابا کے پاؤں میں پہنایا، جھولا اولا لیا، ان کے ساتھ جتنے خدام تھے سب پکڑ لیے اور لے کر گئے۔ بعد میں وزیر صاحب نے بادشاہ صاحب سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ایک جملہ سے مجھے بہت دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، ہمارے دل میں کشٹ پہنچا، آپ نے میرے بابا کو بے وقوف کہہ دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چونکہ آپ کے بابا چپل کو لاٹھی میں گھسا کر کندھے پر رکھے تھے، اس لیے میری زبان سے یہ نکل گیا، میرے منہ سے نکل گیا۔ تو وزیر صاحب نے بہت قیمتی جملہ کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے بابا اگر بے وقوف ہوتے تو مجھ کو پڑھا کر آج آپ کا میں وزیر اعظم بنتا۔ ہاں، آپ کو اگر کہنا تھا تو یہ کہتے کہ میرے دادا نانا وہ بے وقوف تھے، انہوں نے میرے بابا کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے جو ہے پاؤں کے چپل کو ماتھے پر رکھا، لیکن میرے بابا تو اتنے عقل مند آدمی کہ میری ایسی تعلیم تربیت کی کہ میں آپ وزیر اعظم بن گیا۔ اسی لیے آپ اپنے بچے کو دین سکھا رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، یہ آپ قابل مبارکباد ہیں۔ خدا کی قسم، اگر آپ میں کوئی انگوٹھا چھاپ بھی ہیں تب بھی آپ بہت عقل مند، بہت سمجھ والے، بدھی والے آدمی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس نیک بختی کو قبول فرمائے۔ دوسری بات، ابھی ہمارے ناظم تعلیمات صاحب نے فرمایا، یہ ہر مدرسے کا ایک مسئلہ ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے بہانے سے غیر حاضری کرتے ہیں۔ شادی ہے کس کی؟ بوئن کی۔ بعد میں تحقیق سے معلوم ہوئی کہ خالہ کے ننن کی بیٹی ان کی شادی ہے، چچیرے چچا کی بھتیجی ان کی شادی ہے۔ اس طرح بچے اور گارجن بھی، گاؤں میں کوئی شادی ہو تو بچے کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم اگر اپنے بچوں کو اچھا مانوش، اچھا انسان، بھالو عالم بنانا چاہتے ہیں تو ہم کو بچوں کو سبق میں، مدرسے میں مکمل حاضر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے مراد تھے۔ کبھی اگر ان کی تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی تو آسمان سے آواز آتی کہ بایزید تمہاری نماز اور ذکر کے لیے میں انتظار میں ہوں، جگ جاؤ۔ اتنی بڑی شخصیت، ان کا واقعہ ہے کہ ان کے بابا کا بچپنا میں انتقال ہو گیا، ان کی امی لا کر ایک مدرسے میں ایک مولانا صاحب کے حوالے کر دی کہ یہ میرا بچہ ہے، ان کو آپ کو میں دے دیا،
آپ ان کو پڑھا لکھا کر بھالو مانوش بنا کر ہم کو دیجیے گا۔ چنانچہ حضور نے گچھ لیا۔ کچھ دن کے بعد بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بچہ تھے، ماں یاد آنے لگی تو حضور سے کہے حضور آج تو شکر بار ہے، کل میں گھر باڑی میں جانا چاہتا ہوں، اماں سے ملاقات کر کے آؤں گا۔ حضور نے سوچا کہ یتیم بچہ ہے، اگر فٹ سے منع کر دوں کہ نہ چھٹی نہیں ملے گی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو حضور نے کہا نہ، اگر تم چھٹی چاہتے ہو تو یہاں سے یہاں تک سبق یاد کر کے لاؤ، 5 صفحہ قرآن کا سبق یہ سنا دو گے تو تم کو میں چھٹی دے دوں گا۔ حضور نے سوچا کہ نہ اتنا سبق وہ ہونا پائے گا اور نہ ہم چھٹی دیں گے، لیکن بچہ ذہین تھا، گھر جانے کے لیے جو ہے پورا سبق سنا دیا۔ اب حضور وعدہ کر لیے تھے، مجبور ہو گئے، چھٹی دے دیے۔ اب وہ باڑی میں گیا، دستک دیا، باہر سے دروازہ بجایا کہ امی امی کا کون؟ کہ بایزید کا۔ کون بایزید؟ امی جانی نہ کون بایزید؟ کہا آپ کا بیٹا بایزید، ملاقات کے لیے آیا ہوں، چھٹی کے لے کر آیا ہوں۔ ماں نے کہا نا 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 نا، میرا بیٹا بایزید تو اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک عالم حافظ کامیاب آدمی نہیں بن جائے گا، اس لیے میں دروازہ نہیں کھولوں گی، تم کوئی اور ہو، میں تم کو نہیں چینتی ہوں، نہیں پہچانتی ہوں۔ اب بتائیے اس وقت ماں کے دل پر کیا گزرا ہوگا، کتنا بڑا پتھر ماں اپنے دل پر رکھی کہ بیٹا دروازہ پر یتیم بچہ ہے، بل بلا رہا ہے، رو رہا ہے، مگر ماں دروازہ نہیں کھولی، کیونکہ ان کی ماں سمجھتی تھی کہ آج اگر ان کے لیے گھر کا دروازہ کھل جائے گا تو علم کا دروازہ ان کا بند ہو جائے گا، اور اگر آج میں گھر کا دروازہ نہیں کھولوں گی تو علم کا دروازہ ان کے لیے کھل جائے گا۔ اس لیے ماں دروازہ نہیں کھولی، روتے بلکتے وہ بچہ دوبارہ حضور کے پاس پہنچا، مدرسے میں آیا اور کان پکڑا کہ ایسی ظالم ماں کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا جب تک میں حافظ، عالم، مفتی، مولانا نہیں بن جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے بچے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو دل کو مضبوط کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ بیٹا کٹہل پکا ہے گھر آ جاؤ، بیٹا پیٹھا بنے گا گھر آ جاؤ، اس طرح سے پڑھائی نہیں ہوگی۔ لہذا آپ ہمیشہ اپنے بچوں کے معاملے میں کوشش کریں، جیسی مدرسہ کھلے چھٹی کے بعد فوراً گھر بھیجیں، مدرسہ بھیجیں۔ آپ کا بیٹا گھر آنا چاہے کہ نہیں بیٹا وہیں رہو، جو ضرورت ہے ہم وہاں پہنچائیں گے، تمہارے ذمہ دار سے، تمہارے حضور سے بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ کامیاب انسان، کامیاب عالم، کامیاب بہترین حافظ قرآن بنے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے دینی مدرسے ہیں سب قوم کی امانت ہیں، اور اس وقت ان مدرسوں کے لیے کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ ہم لوگوں پہلے مدرسہ میں چوکی نہیں ہے، اسی کلاس میں پڑھائی ہو رہی ہے، اسی میں بچہ سو رہا ہے، کوئی چہار دیواری نہیں ہے، باؤنڈری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اب حکومتی قوانین اتنے سخت ہو گئے کہ اب چہار دیواری باؤنڈری ضروری، کلاس روم الگ، رہنے کے لیے جگہ الگ، کھانے کے لیے جگہ الگ، 15 سال سے چھوٹا بچہ ہے تو ان کے لیے چوکی کا انتظام، مدارس کے اخراجات بڑھ گئے۔ اسی لیے یہ قوم کی ذمہ داری ہے۔ میں صرف جامعہ جلالیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے علاقے میں اور جتنے قوم کے مدرسے ہیں ان مدرسوں کی ایسے وقت میں دل و جان سے ان کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، یہ آپ پر یہ دینی ذمہ داری اور دینی فریضہ ہے۔ یہ ادارہ بھی قوم کا اور آپ کا ادارہ ہے۔ یہاں کے اساتذہ مختلف جگہ چندہ کرتے ہیں اور چندے سے یہ مدرسہ چلتا ہے۔
بعض لوگ غلط بات سمجھتے ہیں اور بعض لوگ لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالتے ہیں کہ جلالیہ مدرسہ چندر کیا ضرورت، جلالیہ مدرسہ تو امک مانوشر، کوئی مدرسہ کسی کا نہیں۔ دارالعلوم دیوبند اتنا عظیم درسگاہ ہے اور پوری دنیا میں ایسے ہمارے قوم کے لوگ ہیں کہ ایک آدمی چلا سکتے ہیں، لیکن نہیں، بانی کی ہدایت ہے کہ ایک آدمی سے کوئی مدرسہ نہیں چلتا۔ یہ مدرسہ بھی ہاں کوئی تھوڑا زیادہ مدد کرتے ہیں، کوئی کم کرتے ہیں، لیکن آپ سب کے چندوں سے، تعاون سے چلتا ہے۔ آپ تمام مدارس اسلامیہ کو قوم کا مدرسہ سمجھیں اور یہ مدرسہ کو بھی قوم کا مدرسہ سمجھیں۔ اس مدرسے میں بھی چندہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ جامعہ جلالیہ میں چندہ کی ضرورت نہیں، اس کا چندہ کاٹ دو، یہ سمجھیے قوم کے ساتھ خیانت کرنے والے لوگ۔ ہم کہتے ہیں کہ تمام اداروں کا مدد کیجیے۔ آپ کے گاؤں میں جو مدرسہ ہے اس کی زیادہ مدد کیجیے۔ آپ کے دیکھتے ہیں کہ جس مدرسے کی تعلیم تربیت زیادہ اچھی ہے اس کی زیادہ مدد کیجیے، لیکن یہ ادارہ بھی قومی ادارہ ہے، لہذا تمام قومی اداروں کا آپ پورا خیال رکھیں۔ دوسری بات، بہت مرتبہ ہمارے بہت سارے گارجن حضرات ماشاءاللہ صاحب استطاعت ہوتے ہیں، ماسٹر ہیں، کھیتی باڑی بہت اچھی ہے، لیکن جب مدرسے میں وہ ایڈمیشن کرائیں گے تو بچے کو امداد مدرسے سے جاری کرائیں گے، یعنی خوراکی فیس نہیں دیں گے۔ اسی مدرسے کا معاملہ نہیں، ہر مدرسے کا۔ ایک گارجن کا 2 لڑکا ہے، ایک اسکول میں پڑھائیں گے، ایک مدرسے میں، اسکول میں جس کو پڑھا رہے ہیں ان پر 20,000 خرچ کرنے کے لیے تیار، لیکن مدرسے میں جس کو پڑھاتے ہیں ان کے لیے 1500 روپیہ 1000 روپیہ مدرسے میں خوراکی فیس دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہماری ذہنیت بہت غلط ذہنیت ہے۔ یاد رکھیے، مدرسوں میں جو پیسے آتے ہیں وہ تقریباً 90-95% پیسے زکوٰۃ کے آتے ہیں، جس کے غریب لوگ مستحق ہیں۔ اگر آپ مالدار ہیں، آپ اپنے گھر میں زکوٰۃ کا سامان اپنے بچے کو کھانے نہیں دیتے۔ اگر آپ دھان میں زکوٰۃ کا دھان الگ کر کے رکھے تو اس کو چھونے نہیں دیتے بچے کو کہ نہیں یہ زکوٰۃ کا ہے۔ اسی طرح مدرسوں میں بھی زکوٰۃ کی رقمیں آتی ہیں، لہذا اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی خوراکی فیس جمع کریں، جو ہے مدرسے میں 1400 1500 1000 جتنی استطاعت ہو۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، ابھی اسی سال انتقال کر گئے، وہ کہتے تھے جو دے سکتے ہو، دال چاول پاٹ شن جو بھی، مرغی جو ہے انڈا، ہر مہینہ کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے بچے جب کسی بھی مدرسے میں پڑھیں، آپ کے بچے یہاں بھی پڑھتے ہیں تو آپ جو ہے اگر استطاعت رکھتے ہیں تو آپ خوراکی فیس جمع کر کے بچے کو پڑھائیے۔ انشاءاللہ صاف ستھرا پیسہ آپ کا ہوگا تو اس کا ایک نور ہوگا، آپ کے بچے کے علم میں برکت ہوگی۔ اگر غریب آدمی ہیں کوئی حرج نہیں، الحمدللہ یہاں یتیم مسکین فنڈ ہے، غریب بچوں کی مدد بھی کی جاتی ہے۔ اس لیے اس مدرسے میں یا کسی بھی مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں تو اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تو آپ ضرور بچے کو اپنے پیسے سے پڑھائیں۔ آپ کے لیے پھر یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم بچے کو گھر مدرسے میں کھلائیں اور گھر میں آپ جو ہے صاف ستھرا پیسہ کھائیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ آگے اور چھوٹی چھوٹی 2 بات۔ ایک بات یہ ہے کہ بہت مرتبہ ہمارے اساتذہ کرام ایک بچے پر محنت کرتے ہیں، 1 سال محنت کیے، 2 سال، اب دیکھ رہے ہیں کہ اس بچے پر اور 1 سال محنت کریں گے تو وہ کامیاب ہوگا، لیکن اس کے بعد بچہ بھاگ جاتا ہے، یہاں سے دیوبند چلا جاتا ہے، دیوبند میں داخلہ نہیں ہوتا، پھر یو پی میں اور خود دیوبند میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے مدرسے ہیں، اس میں جاتے ہیں، وہاں ان کا کوئی نگراں نہیں، کوئی مربی نہیں، پھر وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے
آپ کا کوئی بچہ یہاں پڑھ رہا ہے، آپ ضرور، اگر وہ بچہ آپ کے اساتذہ مشورہ دیتے ہیں تو آپ ضرور دارالعلوم دیوبند بھیجیں۔ وہ ہم سب کا مرکز ہے، وہاں کی ایک برکت ہے، لیکن عربی چہارم پنجم کے بعد، عربی چہارم پنجم تک آپ اپنے بچے کو یہیں پڑھائیں، الا یہ کہ اس بچے کے اساتذہ کرام سے آپ مشورہ کریں اور وہ کہیں کہ نہیں، اس بچے کو دوسرے مدرسے میں بھیجنے میں بھلائی ہے، پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ پورے وثوق اور یقین کے ساتھ اور اللہ کی اس نعمت کے شکر کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس مدرسے میں ہمارے اساتذہ کرام کی جو اللہ نے ٹیم دی ہے وہ ایسے دین اور تقوی دار اور مخلص ہیں کہ اگر ان کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ اس بچہ کے لیے فلاں مدرسے میں اچھا ہے تو وہ بالکل یہ رائے نہیں دیں گے زبردستی کہ نہیں یہیں پر رکھیں اور ہم کسی طرح ان کو دورہ پڑھائیں، ہمارے دورے حدیث میں ہماری تعداد بڑھ جائے۔ ایسا کوئی ایک استاد بھی ایسا غلط مشورہ نہیں دیں گے۔ ہمارے تمام اساتذہ کرام الحمدللہ طلباء کے حق میں اتنے مخلص ہیں کہ جب ان کو یہ لگے گا کہ یہ بچہ اب باہر جائے گا تو زیادہ ترقی کرے گا تو وہ دل سے مشورہ دیں گے کہ باہر بھیجیں۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے باہر نہ بھیجیے، اور دال بھی مت چکھائیے ہر مدرسے کا۔ آپ کا بچہ کا یہاں داخلہ ہو گیا تو یہاں پڑھائیے، عربی چہارم پنجم پڑھنے کے بعد استادوں کے مشورے سے پھر جو ہے دارالعلوم دیوبند میں بھیج دیجئے۔ ہم لوگ خود مشورہ دیں گے، ہم لوگ خود تصدیق نامہ دیں گے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے ترقی کرے گا، غلط ماحول میں کبھی نہیں پڑے گا۔ اور اخیر میں ایک بات، آج کل بہت سے مدرسوں میں ششم ہفتم 1 سال، چہارم پنجم 1 سال، اوپر میں جا کے 2 سال کو 1 سال کر دیا۔ ایک بچہ ہمارے یہاں دینیات سے عربی پنجم تک پڑھتا ہے اور 1 سال بچانے کے لیے ششم ہفتم جا کے دوسری جگہ پڑھتا ہے، پھر دورہ یہیں آگے پڑھتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ ہمارے نیچے میں جو گرامر پڑھا جاتا ہے، نحو و صرف، عربی سیکھنے کا طور طریقہ، یہ اصل علم نہیں۔ صحابہ کرام یہ علم نہیں پڑھے تھے، اصل علم تو ہے قرآن و حدیث، اور یہ قرآن و حدیث تفسیر یہ اوپر کی جماعتوں میں پڑھاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ماہر مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ عربی ششم ہفتم کی تمام کتابیں 1 سال میں جماعت کو پڑھا دے۔ ہاں ایک بچہ علامہ انور شاہ کشمیری جیسا کوئی ذہین ہے اس کو پڑھا دیا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایک جماعت کو دونوں جماعت کی کتابیں پڑھا دے ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں گے، آپ کو بھی ہم یہ درخواست کرتے ہیں، آپ کا بچہ چاہے جہاں بھی پڑھ رہا ہو اس طرح کے مدرسوں میں پڑھنے نہ بھیجیں۔ یہ دکان کھولے ہیں تاکہ ہمارے یہاں تعداد بچوں کی بڑھے۔ جہاں اصل محنت کی جگہ ہے، قرآن حدیث سمجھنے کی جگہ ہے، وہیں پر جو ہے وہ گھپلا کر دیتے، 2 سال 1 سال کر دی۔ اگر ایک بچہ نیچے میں گرامر میں 3 سال کو 1 سال میں وہ اتنا پڑھ لیا کہ قرآن حدیث سمجھ سکتا ہے، صحیح پڑھ سکتا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اوپر کی جو جماعتیں ہیں، آپ کا بچہ آپ کو سکھائے گا کہ فلاں جگہ جانے سے 2 سال میں 1 سال بچ جائے گا ہمارا، مگر یاد رکھیے گا وہ بچ نہیں رہا ہے، وہ برباد ہو رہا ہے۔ اصل جو اتنی محنت ہوئی تھی جس چیز کو سمجھنے کے لیے، وہ جو ہے محنت آپ ان کی ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے سال بچانے کے لیے آپ کبھی یہ مشورہ مت دیجیے گا۔ ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں گے، آپ کے ذہن میں بھی ڈال دیے تاکہ آپ جو ہے اس معاملے میں ہمارے معاون اور مددگار رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی رضا اور خوشنودی والا کام کرنے کی توفیق دے۔ آپ کے جو بچے ہمارے پاس ہیں یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے امانت ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بچوں تم ہی ہماری دنیا ہو، تم ہی ہماری آخرت ہو۔
تم ہی ہماری روزی ہو، تم ہی ہماری جنت ہو، اس لیے یہ آپ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اس امانت کے معاملے میں ہم کسی طرح کی بھی خیانت کریں۔ الحمدللہ یہاں کا انتظامیہ، یہاں کے اساتذہ کرام ایک ایک بچے کو بنانے کے لیے پوری فکر کرتے ہیں، ان پر پوری توجہ رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں گیٹ، یہ مین روڈ ہے، گیٹ کھلا رہتا ہے، گاڑیاں آتی جاتی ہیں، ایک بچہ کبھی بھاگ گیا تو کبھی کبھی گارجن لگتا ہے کہ داخلہ کے وقت جو آ کے خوشامدی کر رہے تھے اب ان کا بچہ بھاگ گیا، ہم بھی تلاش کر رہے ہیں، وہ بھی تلاش کر رہے ہیں، مگر وہ جب ہمارے ذمہ داروں سے بات کرتے ہیں تو لگتا ہے وہ ہمارے دشمن ہیں۔ ہمارا بچہ کہاں ہے؟ اگر نہیں شام تک ملا کیس کر دوں گا، میڈیا لے کے آ جاؤں گا مدرسے میں۔ نہیں، مدرسہ تو آپ کا ہے، قوم کا ہے، آپ کا بچہ بھاگ گیا، ہم کو بھی فکر ہے۔ ایسے موقع میں کہنا چاہیے حضور بچہ بھاگ گیا، ہم بھی تلاش کرتے ہیں، آپ بھی تلاش کیجئے، اور جو ہے دیکھیے کہاں گیا بچہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں جو ہے ہم لوگوں کے یہاں باؤنڈری تو ہے لیکن دروازہ عام راستہ ہے، کبھی بچہ جو ہے دیوار تڑپ کے بھی بھاگ جاتا ہے۔ ایسا خدا نہ خواستہ کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ جو ہے ہمارے معاون بنیں، بھائی بنیں، ایک دوسرے کی مدد کر کے تلاش کریں۔ وہ آپ کا بچہ بھی ہے، ہمارا بھی بچہ ہے، اس وقت آپ جو ہے دشمنی ظاہر کریں تو بہت دل ٹوٹتا ہے ہمارے ذمہ داروں کا کہ ہم اتنی ان کے پیچھے محنت کیے، آج تھوڑی سی ایک چھوٹی سی بات ہو گئی تو گارجن نے ہم کو اتنی باتیں سنا دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے یہاں تشریف آوری کو مدرسے کے لیے، آپ سب کے لیے خیر کا، برکت کا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنائے۔ یہ مدارس، یہ علم، یہ مقصود اصلی صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی خوشنودی کی نیت سے نیک کام میں، دین کے کام میں، علمی محنت میں موت تک لگے رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔